براہ کرم ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو وقت پہ مل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا ہومیوپیتھک ڈاکٹر رضوان ثاقب اور آپ سے مخاطب ہوں شمع ہومیو کلینک لاہور پاکستان سے۔ آئیے آج ایک منفرد قسم کے ٹاپک پہ بات کرتے ہیں۔ وہ نہ تو ڈیزیز ہے، کوئی بیماری بھی نہیں ہے، اور نہ کوئی ہومیوپیتھی کی میڈیسن ہے جس پہ عام طور پر ہم یہ بات کرتے ہیں۔ یہ دونوں سے ہٹ کر ذرا بات ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ آج کل ایک رواج چل پڑا ہے کہ جی ہر خاتون کا سیزیرین ہی ہوتا ہے، سی سیکشن ہی ہوتا ہے، بڑا آپریشن ہی ہوتا ہے، یعنی ڈلیوری کے لیے آپریشن ہی کیوں ہوتا ہے، اس کی کیوں ضرورت پیدا ہوتی ہے اور کیا وجہ ہے، یہ کیوں ایسا ایک رواج چل نکلا ہے، اس کے پیچھے کیا کاز ہیں، کیا اسباب ہیں، وجوہات کیا ہیں، یہ اس طرح کا معاملہ کیوں ضروری ہوتا ہے کہ آخر ڈلیوری آپریشن سے ہی کیوں۔ آئیے اس پہ بات کرتے ہیں۔ بات اصل میں یہ ہے کہ یہ جو ہمارا جسم ہے، اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کو آگے بڑھانے کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک فیکٹری ہے۔ اللہ مصور ہے، اللہ خالق ہے، اور اس نے یہ فیکٹری بنائی ہے۔ تو جب یہ فیکٹری اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اگر ہم اس فیکٹری کو صحیح طریقے سے چلنے دیں تو اس میں کبھی بھی کوئی خرابی پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ جب ہم بے اعتدالیاں کسی بھی حوالے سے کرتے ہیں تو یہ فیکٹری ڈسٹرب ہو جاتی ہے اور پھر ہمیں یہ پرابلم ہوتا ہے۔ تو آئیے یہ بات کرتے ہیں کہ ہم بے اعتدالیاں کیا کرتے ہیں۔ جب جو ہی پریگننسی ہوتی ہے، خاتون کنسیو کرتی ہے، تو کنسیو کرنے کے بعد سب سے پہلا جو کام ہوتا ہے وہ شروع ہو جاتا ہے کہ جی پہلے اس کا پریگننسی کا ٹیسٹ کروایا جائے کہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے۔ اس کے لیے کوئی اس طرح مسئلہ تو نہیں ہے، اگر ظاہر ہے کہ اگلی ماہواری، اگلے مینسز نہیں آ رہے ہیں تو وہ ظاہر ہے پازیٹیو ہے، اور اگر خاتون کو پہلے سے ہر ماہ ریگولر جو ہے وہ مینسز آتے تھے، ماہواری آتی تھی، حیض آتا تھا، تو اب وہ اگر ایک مہینہ اس کا مس ہو رہا ہے تو اس کا مطلب وہ پریگننسی ہوگی۔ ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ چلیں اگر ضرورت پڑ گئی ہے اور کروانا پڑ ہی گیا ہے تو یہاں تک ہی محدود رہا جائے۔ اگلا کام ہم یہ کہتے ہیں کہ فوری طور پر جی الٹرا ساؤنڈ کروایا جائے، اور الٹرا ساؤنڈ کے ساتھ ہی کسی اچھی گائناکالوجسٹ سے ملا جائے۔ بڑی اچھی بات ہے، گائناکالوجسٹ سے آپ نیوٹریشن کے جو ہے وہ ایڈوائز لے سکتی ہیں، آپ اپنی باقی جو زندگی میں کوئی تبدیلی لانی ہے اس کی جو ہے وہ اس سے ایڈوائز لی جا سکتی ہے کہ مجھے روزمرہ کے کاموں میں اب کیا تبدیلیاں لانی چاہیے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ وہاں پہ ایک لمبی چوڑی لسٹ جو ہے وہ ہمیں ٹیسٹ کی ہاتھ میں پکڑا دی جاتی ہے کہ یہ سی بی سی کرائیں، اس میں ای ایس آر اسپیشلی ضرور ہو، آر ایف ٹیز کروائیں، ایل ایف ٹیز کروائیں، اور لپڈ پروفائل کروائیں، ہیپاٹائٹس بی سی کروائیں، ایچ آئی وی کروائیں، اور اس کے علاوہ ایک لمبا جو ہوتا ہے نا وہ الٹرا ساؤنڈ کے بعد ٹیسٹوں کا ایک سلسلہ چل نکلتا ہے کہ جی اگلے ہفتے آپ یہ کروا کر آئیں، یا اگلے 15 دن کے بعد یہ ٹیسٹ کروا کر آئیں، اور یہ میڈیسن ہے یہ آپ کھانی شروع کریں۔ اب 9 ماہ جو میڈیسن کھلائی جاتی ہیں اس میں ہمارے جو آئرن بیس میڈیسن ہے، فولک ایسڈ ہے، اور اس کے علاوہ جو وٹامن ڈی ہے، کیلشیم ہے، وٹامن سی ہے، ملٹی وٹامن ہے، وہ سارے کے سارے، اور خاص طور پر اسپیشلی کیلشیم اور آئرن کو تو بالکل فوکس کیا جاتا ہے کہ یہ لازمی دیا جائے۔ اب خواتین و حضرات، خاص طور پر میں اپنی بہنوں سے یہ مخاطب ہوں اس حوالے سے کہ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو معاملات ہیں زچگی کے، ڈلیوری کے، اس وقت تو جو اس وقت 9 منتھ جب گزر جاتے ہیں تو ڈلیوری کا ٹائم آتا ہے، تو اس وقت ڈاکٹر یہ کہتے ہیں جی بی پی شوٹ کر گیا ہے، جی پانی تھیلی میں زیادہ ہے، تھیلی پھٹ سکتی ہے یا پھٹ گئی ہے، بچے نے بیچ میں پوٹی کر دی ہے، یا یہ ہے کہ
بچے نے وہ مواد جو ہے تھیلی کے اندر موجود تھا اس کو نگل لیا ہے، زہریلا ہو گیا، ٹاکسک ہو گیا ہے اندر سے بچہ. اور اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ جی اب دن اوپر ہو گئے ہیں، ہڈی چھوٹی ہے اور جو ہے وہ ڈلیوری ممکن نہیں ہے اس کے بغیر. یہ وہ سارے پرابلمز ہیں کہ اس کے علاوہ یہ کہتے ہیں جی درد زا یا پینز جو ہے نا وہ نہیں لگی ہیں، لیبر پین شروع نہیں ہوئی ہیں. یہ وہ جو سارے مسائل بنتے ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری باڈی کو کس نے کہا تھا کہ اتنے ڈیروں ڈیر 9 ماہ کے لیے جو ہے وہ اتنی ادویات کی ضرورت ہے؟ بھئی اگر آپ نارمل ہیں تو آپ نارمل لائف گزاریں. اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ بھرمار کر دیں ٹیبلٹ، انجیکشن، کیپسول یہ کھانے کی، اسٹیرائڈ کھانے کی. اس کے نہ کرنے سے بلکہ یہ کمپلیکیشن نہیں ہوں گی. مثلا آئرن بیس ہم میڈیسن کھائیں گے تو کون کہتا ہے کہ یہ مسل کو مضبوط نہیں کرتا؟ بالکل آئرن مضبوط کرتا ہے. جب آپ فولک ایسڈ لیں گی تو آپ کی باڈی جو ہے وہ مضبوط ہوگی. اللہ پاک نے تو عورت کو ویسے بھی نرم و نازک بنایا ہے اور اس میں فلیکسیبلٹی دی ہے. جب وہ فلیکسیبلٹی ہی ختم ہو گئی، زبردست قسم کا اس کے اندر جو ہے نا مسلز کے اندر اکڑاؤ پیدا ہو گیا، مسل سخت ہو گئے، تو اب کیسے ممکن ہے کہ ڈلیوری کے دوران جو ہے وہ اس میں فلیکسیبلٹی آئے اور وہ جو ہے لیبر پین سے وہ جگہ جو ہے وہ کھلتی چلی جائے اور زچگی کا عمل جو ہے وہ بڑے ڈلیوری کا عمل وہ پورے جو ہے وہ اپنے پروسیس کے ساتھ شروع ہو جائے؟ ایسا ممکن تو نہیں ہوگا. اور اگلی چیز یہ ہے کہ جب ملٹی وٹامن جو ہیں وہ ہم وٹامن کو لیتے چلے جائیں، پورے 9 ماہ ملٹی وٹامن جو ہے وہ کھائے ہیں تو بلڈ تھک ہوگا، یقینی بات ہے، انہوں نے بلڈ کے اندر ہی جانا ہے نا. اور پھر یہ ہے کہ بلڈ تھک ہونے کی وجہ سے جب لیبر پین شروع ہوں گی تو اس وقت بی پی شوٹ کر جائے گا. اور بی پی شوٹ کرنے کے بعد یہ ہے کہ پھر یہ ہوگا کہ اس دنوں میں یہ ڈیسیژن لینا پڑے گا آپ کی گائناکالوجسٹ کو کہ اب اس کو سیزیرین ہی ہونا چاہیے، سی سیکشن ہی ہونا چاہیے. اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ اگر وٹامن سی ہے وہ لیا جا رہا ہے تو وٹامن سی کیا کرتا ہے؟ وہ جسم کے اندر جو ہے جو ایکسٹرا ہو جاتا ہے تو وہ پھر موئسچر پیدا کرتا ہے، پانی پیدا کرتا ہے. جب تھیلی میں زیادہ پانی پیدا ہو جائے گا تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ وہ تھیلی یا تو پھٹ جائے گی یا بچہ اس میں سے کوئی مواد کھا لے گا. تو یہ وہ ساری چیزیں جو ہیں. اس کے علاوہ بھی ہیں کہ بچہ وقت سے پہلے جو ہے وہ ہیلدی ہو جائے گا اندر اگر ہم اسٹیرائڈ پریگننسی کے دوران لیں گے. اور جو کیلشیم ہے، کیلشیم تو آپ جانتی ہیں بہت اچھے طریقے سے کہ کیلشیم تو ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے، ہڈیوں کو کی گرو کرتا ہے، ہڈیوں کی نشو و نما کرتا ہے. اب ایک ہڈی یہاں ہے اور 9 ماہ کیلشیم کھانے کے بعد یہاں ہو گئی. ڈاکٹر یہ کہتی ہیں کہ یہ ہڈی چھوٹی ہے، اب یہ سی سیکشن کے علاوہ بڑے آپریشن کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے ڈلیوری کے لیے. تو یہ کام کرنا پڑے گا. ظاہر ڈاکٹر جب یہ کہہ رہی ہیں تو یا تو زچہ جو ہے نا اس کو زندگی کا خدشہ ہو سکتا ہے یا بچہ کو ہو سکتا ہے، تو اس لیے یہ کام تو کرنا پڑے گا. اس کے کہنے پہ، ایڈوائس پہ. ظاہر ہے کہ انسانی جان تو بہرحال بہت قیمتی ہے تو یہ کام کرنا پڑے گا. تو ہمیں ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ یہ جو سارے مسائل ہیں ان کا حل کیا ہے؟ آخر 9 ماہ تک یہ میڈیسن کھائی، ڈاکٹر گائناکالوجسٹ سے ہم رابطے میں بھی رہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ پھر بھی ڈیسیژن یہی ہوا کہ جی یہ آپریشن کے بغیر جو ہے وہ ڈلیوری نہیں ہو سکے گی. اور وہ ڈلیوری آپریشن سے ہونے سے ایک نقصان ہی نہیں ہوتا، بہت سارے اور نقصانات بھی ہوتے ہیں. سی سیکشن کے نقصانات کیا ہیں اور اس سی سیکشن سے بچنے کے لیے ہومیوپیتھی کے پاس کیا ہے؟ اور ویسے اگر ہم ہومیوپیتھی کے بغیر اگر نارمل ہیں تو سی سیکشن سے یا بڑے آپریشن سے بچنے کے لیے ہم وہ کون سے اقدامات 9 ماہ کریں کہ ہم کوئی میڈیسن بھی نہ کھائیں اور ہمارا نارمل ڈلیوری ہو جائے. اس کے لیے میں انشاءاللہ آپ کو اگلی قسط کے اندر بتاتا ہوں. میری اگلی ویڈیو جو ہے اسی حوالے سے ہی ہے، اس میں آپ کو اس کی پوری ڈیٹیل بتاؤں گا تاکہ آپ اگر پریگننسی کنسیو کر رہی ہیں، کنسیو کر لیا ہے، پریگننٹ ہو گئی ہیں
تو آپ نے سی سیکشن سے کیسے بچا؟ بہت شکریہ، اللہ حافظ، السلام علیکم۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہر بیماری کا علاج موجود ہے، تو پورے اعتماد سے ابھی رابطہ کیجیے ڈاکٹر رضوان ثاقب 0303 7578 803۔